ایک بہت ہی مشہور عالم ہے ہمارے زمانے کے، گلف میں تھے، اور یہ کہ ذرا ان کے اوپر بہت نگرانی تھی وہاں کے حالات میں، لیکن پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ وہ جو شیعت کی تبلیغ کر رہے ہیں وہ کس طرح کر رہے ہیں۔ حکومت کے جاسوس دوست بن کے، یہ میرے آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے، بتا رہا ہوں 30 سال پہلے کا، دوست بن کے پہنچے جو ان کا سب سے زیادہ چاہنے والا تھا اس کے پاس، اور بات شروع کری کہ تم کس عالم کو مانتے ہو، اس کی تو کوئی نالج ہی نہیں۔ اب یہ ان کا فین ہے، تڑپ اٹھا، کہا کیا بات کرتے ہو، اتنا علم تو کس کے پاس ہوگا، شہید باقر صدر کے شاگردوں میں شامل ہیں یہ۔ کہا بس تم انڈین پاکستانی مانتے ہو، ارے نہیں، عرب کے بڑے بڑے لوگ، عرب اصلی عرب وہ ان کے پاس آتے ہیں۔ کہا مثلا کون آتا ہے، اس نے 10-15 کے نام لے لیے۔ اگلے دنوں 10-15 گرفتار کیے گئے اور آج تک ان کا پتہ نہیں چلا۔ اب ایک طریقہ ہوتا ہے نا کسی سے راز اگلوانے کا، اس کو جذبات میں لے کر آؤ، اسے جوش دلاؤ، وہ جوش میں آ کے باتیں کہہ دے، تو میری آنکھوں کے سامنے کی بات، اور میں نے تو بہت سمپل طریقے سے کہا، اس کی تو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے جاسوسوں کو۔ حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا ایران میں کہ جو بہت کچھ شہادتیں ہوئیں، تو جس عورت کا اس میں رول تھا اس نے ان لوگوں کی بیویوں سے رابطے قائم کر کے ان سے راز اگلوائے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، وقت نہیں۔ تو اب یہ نوبختی دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ اول تو امام نے جو کہہ دیا کہہ دی، میرا کام امام کا حکم ماننا ہے کہ امام کے حکم میں کوئی لاجک تلاش کرنا ماننا۔ لیکن سنو ایک بات میں بتا دوں، میں جذباتی ہوں، اگر میرے سامنے کوئی امام کی بہت کھلم ایک مخالفت ہوتی ہے، وہ نہیں نعوذ باللہ گالم گلوچ والی بات کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اور کوئی دوستوں میں سے آ جائے، دوست بن کر آ جائے اور مجھ سے پوچھنا شروع کر دے وہ طریقے سے کہ امام آج کل کہاں، تو جوش میں آ کے میں بتا بھی دوں گا امام کہاں، لیکن حسین ابن روح پہاڑ کی طرح سے پہاڑ ہٹ جائے گا، یہ نہیں ٹلیں گے اپنی جگہ سے۔ ان کے سامنے کچھ بھی کہا جائے، یہ صرف دیکھیں گے کہ امام نے کہا ہے کہ اگر لوگ ہمیں برا بھی کہیں تو برداشت کرو، کچھ نہ بولو، اور کوئی دوست بن کے بھی آ جائے تو امام کا راز نہیں بتائیں گے۔ ان میں یہ صلاحیت ہے جو مجھ میں نہیں۔ اب یہ آخری امام کس کو اپنا نائب بنا رہے جس میں اتنا صبر؟ یہاں آج ایک فتویٰ آ جاتا ہے کہ مقدسات کی توہین حرام ہے، تو کتنا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر۔ اچھا یہ تو ہے آخری امام، اب آ جائیے براہ راست پہلے امام پر۔ ایک عجیب جملہ ہے جو میں بہت کھل کے بھی نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں میرے بچے یہ جملہ سنیں سمجھیں۔ شہزادی کونین کے مصائب نہیں، کوئی حق ادا نہیں کر سکتا ان کا، شہزادی کا جملہ کافی ہے کہ اگر دنوں پر پڑھیں تو وہ رات بن جائے، اس سے بڑا کوئی جملہ ہو سکتا ہے؟ اور یہ مصائب کس کے سامنے ہوئے؟ غیبت امام میں نہیں ہوئے، مولا کے سامنے ہوئے۔ اب ایک حدیث ہمارے پاس آتی ہے چھٹے امام کی، جس میں امام کہتے ہیں کہ اصحاب امیر المومنین میں مولا علی کے صحابیوں میں عظیم ترین سلمان، اور وہ پیغمبر کے بھی سب سے بڑے صحابی، ایمان کے 10 درجے ہیں، سلمان کو 10 کے 10 ملے، ہر بچہ بھی جانتا ہے۔ سورہ جمعہ کی 3 آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، پیغمبر نے کہا نا کہ یہ آیت سلمان کی قوم کے لیے نازل ہوئی، جو آپ ہر جمعے کو سنتے ہیں، نماز جمعہ میں پڑھی جاتی ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، بعد والا ایک گروہ آئے گا سلمان کا، یہ اس کی قوم۔ منا اہل البیت کا جنگ خندق میں قرار دیا، سارے فضائل ہیں۔ امام معصوم کی حدیث ہے چھٹے امام کی کہ ایک فضیلت ایسی جس میں مقداد سلمان سے بھی زیادہ ہے۔ ویسے مقداد فضیلت میں 3 نمبر پر آتے ہیں، اول سلمان، دوسرے ابو ذر، تیسرے مقداد، مگر ایک فضیلت میں مقداد سلمان سے بھی افضل ہے۔ مجھے آج کل نہیں پتا کہ ایگزام کہتے ہوتے ہیں اسکول کالج میں، کیا میرے زمانے میں یہ تھا کہ مختلف سبجیکٹ ہوتے تھے، ٹوٹل اگر آپ دیکھیں تو یہ لڑکا فرسٹ آیا ہے، لیکن میتھ میں کوئی اور فرسٹ ہے، باقی چیزوں میں اس کے نمبر کم ہے تو وہ 3rd بن گئے۔ کہا ایک چیز میں سلمان سے بھی افضل مقداد۔ وہ چیز سنیے ذرا، سلمان کی توہین ہو رہی ہے نہیں، وہ پیغام پہنچانا۔ کہا مقداد جیسے عربی میں ایک لفظ الف ہوتا، الف بالکل سیدھا، کہا مقداد اتنے سیدھے تھے، یعنی سیدھے کا مطلب استقامت تھی ان کے اندر، جو امام نے کہا
مانتے سلمان بھی ہیں, دل میں بھی خیال نہیں آتا, دل کا خیال. ہمارے اور آپ کے دل کے بہت سے خیال معاف من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس, مگر ہم اسی لیے ہم رہ جاتے ہیں, مقداد کے دل میں بھی کوئی خیال نہیں آتا. راوی نے کہا مولا تو کیا سلمان کے دل میں خیال آتا ہے؟ کہا ایک بار آ گیا تھا, ایک بار, اور چند سیکنڈ کے لیے آیا تھا. وہ چند سیکنڈ, دیکھیے ایگزام میں یہی ہوتا ہے, آدھے نمبر سے کوئی پیچھے رہ جاتا ہے خالی چند سیکنڈ کے لیے. وہ خیال کیا ہے جو آپ میں سے بہت سے ذہن میں دوسرے انداز سے آتا ہے. کہا کہ جس وقت شہزادی کونین پہ یہ سارے مظالم ہو رہے تھے اور مولا دیکھ رہے تھے, سلمان کے دل میں ایک وسوسہ آیا, خیال آیا, ایسے مظالم ہم سے برداشت نہ ہو, مولا کیوں خاموش؟ صرف یہ خیال ہے مولا کیوں خاموش. مقداد کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا, مولا خاموش ہے تو وہ خاموش, ٹھیک یہی ٹھیک ہوگا. دیکھیں دل کے خیال پہ تو اتنا آدمی کا کنٹرول بھی نہیں ہے, الا یہ کہ مقداد جیسا ہو جو دل کے خیال پہ بھی کنٹرول کرے. کہ سلمان کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا اور سلمان نے تلوار پر ہاتھ رکھ دیا, بس تلوار پہ ہاتھ رکھ دیا. مولا نے کہا سلمان اگر تم میرے شیعہ ہو تو اپنا ہاتھ تلوار سے ہٹا لو, بس ختم بات. یہ ایک لمحے کا خیال, ایک لمحے, سلمان کو مقداد کے بعد آدھے نمبر سے دوسرے نمبر پہ لے گیا. میں اس وقت بہت جرنل بات کر رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو آج کل ہو رہی, لیکن جو اصل ظہور امام کی تیاری ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو ایسا بنائیں. میں پھر کہہ دوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ امام کا ہر حکم مانو, تو لوگ کہتے ہیں جی ہم تیار ہیں. امام کہیں گے کہ اپنے بیٹے کے گلے میں چھری چلا, ہم چلا دیں گے. نہیں, امام یہ نہیں کہیں گے. امام کہیں گے کہ جو ہم تمہارے بدترین دشمنوں کو عزت دے رہے ہیں اسے دل سے قبول کرو, نہیں جو ہم اپنے بدترین دشمنوں کے لیے اس وقت طریقہ اختیار کریں اسے دل سے قبول کرو. ممکن نہیں. لیکن یہی امام ہم سے چاہتے ہیں, اور یہی کربلا میں آقا سجاد نے قدم قدم پہ کہا تھا, قدم قدم پہ کہا تھا. واقعات نہیں ملتے ہیں کہ راستے میں کہیں کوئی نہ کوئی مومن مل جاتا تھا. مولا برداشت نہیں ہو رہا, اجازت دیجیے مر جائے. اتنی بڑی فوج کا جو عمر سعد لے کے جا رہا ہے, اس کا مقابلہ تو کیا کہیں گے, مر جائے. امام نے کہا جس طرح ہم برداشت کر رہے ہیں اس وقت تم برداشت کرو. وہ کربلا تھا, یہ کوفہ و شام. تو اپنے آپ کو عملی اعتبار سے بھی, اب یہ جو لفظ آئے نا عملی اعتبار, اس سے کل سے میری اصل گفتگو شروع ہوگی. والعصر, العصر عصر خروج القائم, جو اللہ نے قسم کھائی ہے زمانے کی تو اصل زمانہ ہے ہمارے قائم کے ظاہر ہونے کا, مگر اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا. اور تیاری سے مراد وہ چیزیں تو ہیں جو میں کل سے بتاؤں گا, لیکن خاص سب سے پہلی یہ چیز, وہ برداشت, وہ ٹالرنس, جو ہو نہیں سکتا کہ اپنے دشمن کو آدمی برداشت کر لے, اہل بیت کا دشمن برداشت نہیں, لیکن برداشت کرو. مقداد جیسے بنو,